الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو جس انداز میں فرض کیا ہے اسی انداز میں ہمیں اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی عبادت سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے میں فرض ہے تو اس کو اسی انداز میں ہمیں ادا کرنا ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو۔ اور حج کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ زکوٰۃ اسی طریقے سے صاحب استطاعت پر۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا ہے، اور نہ اسے کسی مہینے کے ساتھ مختص کیا ہے، نہ کسی دن کے ساتھ خاص کیا ہے، بلکہ جب تک جان میں جان ہے اور جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے اس کلمے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو اسی انداز میں ادا کریں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ نماز کو دن رات میں 5 وقت آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہ نماز کسی صورت میں نہیں معاف ہے، چاہے آپ مریض ہوں، چاہے آپ مسافر ہوں، چاہے آپ مقیم ہوں، جس حال میں، چاہے حالت جنگ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ تو بہت سارے بھائی ہمارے رمضان میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آتے ہی وہ مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، ساری چیزیں ادا کرنے کے بعد جیسے رمضان جاتا ہے اسی طریقے سے رمضان کے ساتھ ہی پورے سال کے لیے 5 نماز سے غائب ہو جاتے ہیں، صرف جمعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک ہمیں اس عبادت کو قائم کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نماز کو ادا کرنے والوں میں سے پورے سال، پوری زندگی جب تک کہ جان میں جان ہے ادا کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔